کیا فروٹ بائیکاٹ کرنا صحیح ہے؟ السلام علیکم۔ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم۔ کیا فروٹ بائیکاٹ کرنا صحیح ہے؟ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر فروٹ بائیکاٹ کے نام سے ایک کیمپین چل رہی ہے، جس میں پاکستانی بھرپور حصہ لے رہے ہیں اور بڑے فخر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی فروٹ بائیکاٹ کرنے والوں میں شامل ہیں۔ جس کسی نے بھی اس فروٹ بائیکاٹ کا آغاز کیا ہے، میرا اس بھائی سے ایک سوال ہے، اور پھر اس بھائی کو جو بھی لوگ سپورٹ کر کے اس کے کہے پہ چل کر یہ فروٹ بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ جو فروٹ بائیکاٹ کر رہے ہیں وہ صرف ریڑھی والوں سے کر رہے ہیں یا سپر مارکیٹس میں بھی کر رہے ہیں؟ صرف نیشنل لیول پہ کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پر بھی کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو فروٹ ریڑھی پر بیچنے آ رہا ہے وہ بھی تو پیچھے منڈی سے خرید کر آ رہا ہے، اور پھر جن کے پاس منڈی پر آیا ہوا ہے وہ بھی بہت سے فروٹ ایسے ہیں جو کسی غیر ملک سے منگوائے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کیا یہ جا کر پتہ کیا ہے کہ سبزی منڈی میں اور اس کے بعد اس کی ٹرانسپورٹ کی کاسٹ، اور پھر ریڑھی والا جہاں سے جس منڈی سے خرید کر آتا ہے اس میں جو اسے فروٹ ایک پیٹی میں اسے کیا سارے کے سارے جو فروٹ ملتے ہیں وہ بہترین حالت میں ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ کچھ گلے سڑے بھی ہوتے ہیں؟ اگر کچھ گلے سڑے بھی ہوتے ہیں تو کیا وہ ان کی قیمت پے کر آتا ہے وہاں یا نہیں آتا؟ اگر وہ وہاں پے کر آتا ہے کہ آپ جب خریدنے جاتے ہیں اس ریڑھی والے سے، تو آپ تو ایک ایک فروٹ چن کر بہترین اس سے مانگتے ہیں اس کی قیمت میں، اور جو اس کے پاس پھر گلے سڑے بچ جاتے ہیں کیا وہ بھی اس کے پاس اسی قیمت میں فروخت ہوتے ہیں شام کو؟ مثال کے طور پر آپ نے سیب خریدے 300 روپے کلو، اس میں آپ نے صاف ستھرے جتنے بھی سیب تھے اس کی ریڑھی سے خریدنے ہیں، جو اس کے پاس گلے سڑے شام کو بچے ہیں یا جو وہ ریڑھی پر لگانے سے پہلے بھی جو پیٹی کی صفائی کر کے اس میں سے خراب فروٹ وہاں پھینک کر آیا ہے، کیا اس کے پیسے بھی آپ نے پے کیے؟ تو وہ ان سب چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے اس کے بعد فروٹ بیچنے والا پھل بیچ رہا ہے اپنی ریڑھی پر۔ آپ نے بائیکاٹ کیا ہے اس بندے کا جس بندے کا روزگار اس ایک ریڑھی سے جڑا ہوتا ہے۔ آپ جب اس سے نہیں خریدتے تو اسے نقصان بھی ہوتا ہے، جہاں اس کی اگر مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ وہ ناجائز منافع لے رہا ہے، ٹھیک ہے، ہوں گے کچھ لوگ جو ناجائز منافع لیتے ہوں گے، یا زیادہ لوگ بھی ہوں جو ناجائز منافع لے رہے ہوں اس رمضان شریف میں بھی، تو آپ یہ بتائیں کہ فروٹ کنٹرول کرنے والے جو ادارے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہو گیا، ڈپٹی کمشنر ہو گئے، کوئی بھی جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے پرائس لسٹنگ چیک کرنے کی، کیا وہ ڈیلی بیسس پر اس مارکیٹ میں جا کر ان کی پرائسز چیک کر رہے ہیں؟ اگر وہ جا کر ڈیلی پرائسز چیک کرتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ریڑھی والا پھلوں کی قیمت بڑھا دے؟ آپ نے اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو اسسٹنٹ کمشنر کا کریں، ڈپٹی کمشنر کا کریں، ان لوگوں کا کریں جو اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتے، اور ان کی وجہ سے پھر وہ ریڑھی والے من مانی کر کے اگر اپنی قیمت بڑھا لیتے ہیں تو پھر آپ ان کا بائیکاٹ دوسرے نمبر پر جا کر ان کا کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ کیونکہ جب آپ اسسٹنٹ کمشنر اور سرکاری ادارے جن کے جو اس چیز کی تنخواہیں لیتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو مینٹین کریں، تو وہ اپنا کام نہیں کر رہے تو ان کی وجہ سے یہ لوگ منمانی کر رہے ہیں، تو آپ پہلے ان کا جب بائیکاٹ کریں گے تو وہ اس خوف سے کہ بھی ان کی ریڑھی پرماننٹ بند ہو جائے گی، وہ جس جگہ انہوں نے ٹھیلا لگایا ہوا ہے بند ہو جائے گا، تو وہ اس خوف کی وجہ سے اپنی قیمتیں واپس ایک نارمل رینج میں لے آئیں گے۔ آپ ڈائریکٹ اس بندے کا بائیکاٹ کرتے ہیں، آپ کبھی یہ بھی سوچیں کہ جس موسم میں آپ چیزیں خرید رہے ہیں یہ موسم کتنا بارشوں والا، اور یا اگر گرمیوں میں ہوتا ہے تو کتنی گرمیوں کا ہوتا ہے، آپ وہ پورے ایک سال کا پروسیس دیکھیں کہ جس پروسیس سے ایک کسان جا کر بازار سے ساری چیزیں بیج خریدتا ہے، کس طرح فصلوں کو اگا کر وہ پھلوں کو اگا کر کتنی محنت کے بعد تیاری کے بعد ادھر بازار تک وہ آپ تک پہنچی ہے چیز، تو اس کی کتنی کاسٹ ٹوٹل آئی ہے، ان لوگوں کو پیچھے کتنا بچا ہے، ان کی محنت کے عوض آلموسٹ کتنا زیادہ، آپ کو اگر میکسیمم وہ کوئی منافع لگا بھی رہے ہوں گے تو 1 کلو کے پیچھے کتنا لوٹ لیں گے، یا 300 والی چیز آپ کو 10,000 کی دے رہے ہوں گے۔
500 کی دے رہے ہوں گے نا، اتنا ہوگا میکسیمم 600 کی دے رہے ہوں گے کہ ڈبل قیمت پر، 3 گنا قیمت پر۔ آپ یہ تو دیکھیں کہ اس کے علاوہ آپ صرف بائیکاٹ صرف ایسے لوگوں کا کیوں کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کا ذریعہ معاش صرف وہ ریڑھی ہے، جو اصل قصوروار ہیں آپ ان کا بائیکاٹ کریں۔ اس سے ہٹ کے آپ یہ بھی دیکھیں کہ بہت سے ایسے مافیات پاکستان میں آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو باقی چیزوں میں آپ کو بتائے بغیر اس سے بھی کئی گنا زیادہ آپ کے ساتھ منافع خوری کر رہے ہیں۔ کیا آپ ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں آپ کو پھر نا اپنی ضروریات اور اپنی سہولیات نظر آنے لگ جاتے ہیں، اپنے مفادات نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ جو موبائل لوڈ کراتے ہیں، چاہے وہ جائز کا ہو، چاہے زونگ کا ہو، یا جس بھی کمپنی کا ہو، تو آپ کتنے پیسے پے کرتے ہیں اور اس کے عوض آپ کو کتنا ملتا ہے، اور جتنا آپ سے ٹیکس لیا جاتا ہے کیا وہ اتنا ٹیکس گورنمنٹ کو پرووائڈ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اگر کیا جا رہا ہوتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ گورنمنٹ کے پاس پھر ٹیکس کی کمی کہاں سے ہو گئی۔ 6 کروڑ 7 کروڑ صارفین کا دعویٰ اگر جائز کی کمپنی کرتی ہے تو وہ لوگ کتنا بیلنس ڈیلی یوز کرتے ہوں گے، ان کا کتنا ڈیلی کا ٹیکس بنتا ہوگا؟ کیا اتنا ٹیکس جائز کی کمپنی جا کر پاکستانی گورنمنٹ خزانے میں ڈال رہی ہے؟ اگر ڈال رہی ہے تو پھر ہمارا ملک غریب کیوں ہے؟ اسی طرح آپ غور کریں کہ جو پیٹرول آپ تک پہنچ رہا ہے پیٹرول پمپس کے ذریعے، ایجنسیز کے ذریعے، کیا آپ نے کبھی اس کی قیمت خرید کے بھی اس طرح جا کے چیکنگ کی ہے منڈیوں میں کہ بھئی عالمی مارکیٹ میں جہاں سے خرید کر آتے ہیں وہاں سے کتنے کا خرید کر آ رہے ہیں، یا سمگلنگ کے تھرو جن بارڈرز کے تھرو آ رہا ہے ایران سے یا کچھ اور ملکوں سے بھی، تو وہ کس طریقے سے آ رہا ہے، کتنی پرائس میں آ رہا ہے؟ 50 روپے لیٹر آ رہا ہے یا 60 روپے لیٹر آ رہا ہے یا 100 روپے لیٹر آ رہا ہے؟ کبھی چیک کیا ہے؟ اگر آپ کو وہ 280 روپے لیٹر دے رہے ہیں تو پھر آپ ان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اسی طرح آپ کبھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سگریٹ جو لوگ پیتے ہیں ان کو جو سگریٹ پہنچ رہی ہے کتنی پرائس میں پہنچ رہی ہے؟ کیا کبھی اس کی قیمت خرید اور اس کے اوپر لگنے والے ٹیکس کا جو آفیشیل چیکنگ ہے وہ آپ نے کبھی کی ہے، اور عالمی مارکیٹ میں یا جس مارکیٹ سے وہ خرید کر آتے ہیں وہاں پر چیک اینڈ بیلنس کیا ہے، اور بازار میں جس ریٹ پر بک رہی ہے اس چیز کا بیلنس کیا ہے؟ کیا ان مافیاز کا آپ نے کبھی بائیکاٹ کیا ہے؟ کبھی آپ نے معاوضہ کا بائیکاٹ کیا ہے کہ جب آپ کا بل آپ کے گھروں میں آتا ہے کسی غریب کے گھر سے لے کر امیر کے گھر تک، کہ اس کی نے بجلی کتنی استعمال کی ہوتی ہے، بجلی کی پروڈکشن کاسٹ کتنی ہے، اور بل میں کتنا ایک پر یونٹ آپ کو لگایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ باقی ٹیکسز لگائے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ لوگوں کے سے بہت زیادہ ناجائز منافع لے رہے ہوتے ہیں یہ ساری کمپنیز۔ تو کبھی آپ نے ان کا بائیکاٹ کیا ہے؟ کبھی آپ نے کسی ایسے پولیٹیشین کا یا کسی ایسے وزیر کا بائیکاٹ کیا ہے کہ جو پاکستان میں اتنی ساری چیزوں کی مہنگائی کا سبب بنا ہو؟ کیا کبھی آپ نے موبائل فون بنانے والی اور بیچنے والی کمپنیوں کا بائیکاٹ کیا ہے؟ کبھی آپ نے موٹر سائیکلز اور کاریں بیچنے والی اور ان کو جو آپ اتنے لاکھوں روپے ٹیکس کے حساب سے آپ سے لے رہے ہیں یا جس بھی پرائز پہ، مثال کے طور پہ تقریباً پچھلے 2-3 سال کے اندر ہونڈا سی ڈی بائک کی قیمت آلموسٹ ڈبل کے قریب پہنچی ہوگی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا اس کی پروڈکشن کاسٹ ڈبل ہو چکی ہے، یا اس کے اندر لگائی گئی فیسیلیٹیز ایسیسریز جو ہیں اس کے اندر اتنا اضافہ کیا گیا ہے کہ وہ آپ کو اتنی ویلیو میں دے رہے ہیں؟ تو یہ بھی کمپنیز ایسی ہیں جو آپ سے ناجائز منافع پورا سال لے رہی ہیں۔ آپ کو صرف نظر آ گئے وہ لوگ جو آپ کے ملک میں اگاتے ہیں یا خریدتے ہیں، اور ان کو پھر ایک پورے سال میں 1 مہینہ اگر منافع وہ ناجائز جو کما رہے ہیں، میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ناجائز منافع کا سبب بننے والے جو لوگ ہیں آپ ان کا بائیکاٹ کریں۔ آپ اسی طرح پھر برابر انصاف کا ترازو دیکھتے ہوئے آپ یہ بھی کریں کہ جتنے بھی آپ سے کمپنیز، جتنے لوگ وہ آپ کے ساتھ منافع خوری کریں ان کا بھی بائیکاٹ کریں، جو ذخیرہ اندوزی کر کے آپ کو منافع خوری کرتے ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کریں۔ صرف ان لوگوں کا بائیکاٹ کر کے ان سے اپنے ملک کا ہی، اور آپ کو اندازہ یہ شاید نہیں ہو رہا کہ آپ کے بائیکاٹ کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جو کاروبار ہیں، ریڑھیوں پہ پھل ہیں، وہ گل سڑ جانے کی وجہ سے کاروبار مندے ہو رہے ہیں، اور وہ مجبور ہو کر کتنی قیمتوں میں آپ کو سیل کرنے پر مجبور ہیں۔ کتنے جو چیزیں ہیں، آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ شام تک آپ نے تو اس سے پوری چیزیں نہیں خریدی، اگلے دن اس چیز کی قیمت وہ نہیں رہتی کیونکہ اس چیز میں خرابی آ چکی ہوتی ہے 1 دن کی، آپ پھر کہتے ہیں یہ باسی ہے، یہ نہ دو، ہمیں تازہ پھل دو، پھر وہ بیچارہ کہاں کرے؟